یہ ستارے ہماری کہکشاں ملکی وے کے ہیں اور اس ملکی وے میں اربوں ستارے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والے یہ ستارے اور سیارے ہمیشہ سے ہیں۔ لیکن ناظرین، کوئی بھی چیز کیسے ہمیشہ سے ہو سکتی ہے؟ نہ ہی ہمیشہ کے لیے رہ سکتی ہے۔ ہاں، سوائے اس چیز کے جس سے یہ سب وجود میں آ رہا ہے۔ تو آخر کہاں سے یہ سب وجود میں آ رہا ہے؟ اس کا جواب آپ کو چونکا کے رکھ دے گا۔ یہ پوری کائنات دراصل ہماری روح میں جلوہ میز ہوتی ہے نا چونکا دینے والی بات؟ ہم کائنات میں نہیں ہیں بلکہ کائنات ہم میں ہے۔ ناظرین، کائنات کا وجود ہماری سوچ میں جنم لیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ، بہتے دریا، یہ سب ہماری اپنی تخلیق ہیں۔ ہمارے ہونے سے اس ساری کائنات کا ہونا ہے۔ ہمارے ذہن کے باہر یہ کائنات صرف ایک ڈش اینٹینا کے سگنل کی طرح ہے۔ جیسے ٹی وی کے سگنلز ٹی وی کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتے، ویسے ہی کائنات انسان کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ناظرین، ٹی وی کی طرح انسان بھی ایک خاص ٹیوننگ پر سیٹ ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ کی ٹیوننگ تبدیل کر لیں تو ہماری کائنات بھی تبدیل ہو جائے گی، یعنی ہمارا چینل چینج ہو جائے گا۔ ہمیں ایسے ایسے رنگ نظر آئیں گے کہ جو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں، ایسی ایسی آوازیں سنائی دیں گی جو پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ ایک خاص چینل ہمارے سامنے چل رہا ہے اور ہمیں یہ کائنات نظر آ رہی ہے۔ ٹی وی میں موجود ایک الیکٹرانک چپ ان سگنلز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے اور اپنی پروگرامنگ کی بیس پر ایک دنیا دکھانے لگتی ہے۔ انسانی دماغ بھی اس الیکٹرانک چپ کی طرح ہے جو کہ کچھ خاص سگنل سے کائنات کو وجود میں لے کر آ رہا ہے۔ ہم بحیثیت انسان ایک ٹی وی اینٹینا کی طرح اس کائنات کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ٹی وی سگنل ٹی وی کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتے، ایسے ہی یہ کائنات انسان کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہمارے ذہن سے باہر کائنات کی موجودگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین، یہ سب کہاں سے وجود میں آیا؟ یہ ساری کائنات ہمارے دماغ کی مدد سے روح میں وجود پذیر ہوتی ہے۔ دماغ سے باہر تو صرف خدا ہی کی حقیقی ذات ہے۔ ناظرین، ایکسٹرنل ورلڈ کی کوئی میٹیریل ریئلٹی نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت میٹر یا مادہ نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت تو دراصل دماغ میں تصاویر کی شکل میں موجود ہے، جو ایک میٹا فزیکل حقیقت سے ہمارے ذہنوں میں پروجیکٹ کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم سیکرٹ ہے ہماری زندگیوں کا۔ یہ صرف ایک فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے۔ آپ کو یہ فیکٹ اپنانا ہی پڑے گا اور آپ کو اپنے نظریات، اپنے ورلڈ ویوز کو ری اسیس کر کے اپنی زندگی کے اصولوں کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کا بنگلہ اور باقی جو بھی ایسٹس آپ اون کرتے ہیں، یہ سب آپ کے ذہن کی پروجیکشنز ہیں۔ اپنی محدود زندگیوں میں انسان ان پروجیکشنز کی بیس پر ایک امتحان دے رہا ہے۔ اکثر لوگ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں اور آؤٹ آف بیلنس جا کے پراپرٹی، پیسہ، لباس، عیاشی کے اوپر زندگیوں کا فوکس رکھنے لگتے ہیں۔ اصل میں تو یہ سب ایک دھوکہ ہے، ایک ڈریم ورلڈ ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے اور یہی حقیقت قرآن کی سورہ روم آیت نمبر 7 میں فرمائی گئی ہے۔ لوگ دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ تو ناظرین، یہ دنیا صرف ایک خواب ہے جو خدا انسان کو دکھاتا ہے اسے آزمانے کے لیے، اور مرنے کے بعد ہم نے یعنی ہماری روح نے دماغ سے نکلنا ہے اور تب ہمیں حقیقت نظر آنی ہے۔